مگر وہ غائب ہو گئی۔ اور اس کے بعد حیرت کی بات یہ دیکھو کہ ہمیں یہاں اس کی موجودگی کے نشانات بھی ملے، جبکہ وہاں سے وہ گھر تک غائب تھا۔ باپ رے باپ، یہاں سے تو سروے کرنے کے بعد بھاگ نکلنا چاہیے۔ مزدوروں کو اس کی بھنک نہ ملنے دیجیے گا، ورنہ کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں گے۔ زندہ انسانوں سے تو لڑنا سیکھ لیا گیا ہے، لیکن اب ان آسیبی قوتوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ جب میرے ساتھ آ رہی تھی تو میں اس مزار کی طرف سے گزرنے لگا، مگر وہ ادھر نہیں آئی، ہارون نے کہا، اور کامران چونک پڑا۔ کیا واقعی؟ ہاں، میں واقعات کو سنسنی خیز بنا کر پیش نہیں کر رہا، میں خود ان واقعات سے الجھا ہوا ہوں، صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ میرے لیے آگے چل کر مصیبت نہ بن جائے۔ مگر سر، اس سے تو ہمیں بڑی ڈھارس ملتی ہے۔ ڈھارس؟ ہارون نے سوالیہ نگاہوں سے کامران کو دیکھا۔ جی سر، یہ تو خیر طے شدہ بات ہے کہ یہ مزار شریف کسی پہنچے ہوئے بزرگ کا ہے۔ ہم اس کے بہت سے شواہد دیکھ چکے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس کا احترام بھی کیا ہے۔ مزدوروں کو بھی اس سے بڑی عقیدت ہو گئی۔ میرا خیال ہے ہماری ساری بلائیں ان بزرگ کی کرامات سے دور ہو سکتی ہیں۔ ہم ان کا نام نہیں جانتے، لیکن ہمیں ان کے یہاں موجودگی پر بڑا اطمینان ہے۔ بالکل ٹھیک، ہارون نے جواب دیا۔ بہرحال یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ سب کچھ روح کا چکر ہے۔ کام جاری تھا۔ بڑی سنسنی خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن صرف 2 افراد کے لیے۔ مزدور تو اپنے کام میں مگن تھے، وہ بڑی خوش اسلوبی سے اوور سیئر کو نگرانی میں کام جاری رکھے ہوئے تھے، اور مزار سے ان کی عقیدت بھی بے پناہ تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد سب نہاتے دھوتے، پھر فاتحہ خوانی کی جاتی، اس کے بعد کھانا پینا۔ رات کو محفل جم جاتی اور وہ گاتے بجاتے رہتے۔ اس طرح وہ مگن تھے۔ رات کے کھانے کے بعد اچانک ہی کامران نے کہا، وہ پازیبیں کہاں گئیں؟ میں نے رکھی ہوئی ہیں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ آؤ، ہارون نے کہا، اور کامران کو لے کر اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ پازیبیں اس نے بڑی احتیاط سے اپنے باکس میں رکھی ہوئی تھی۔ باکس کھول کر اس نے پازیبیں نکالی، اور کامران حیرت اور دلچسپی سے ان کی خوبصورت بناوٹ دیکھنے لگا۔ اس نے انہیں آہستہ سے بجایا تو چھن چھن کی مدھر آواز فضا میں گونج اٹھی۔ بند کرو یار، یہ آواز میرے اعصاب کو کشیدہ کرتی ہے۔ بہت خوبصورت آواز ہے۔ آپ پازیبوں کی ان خوبصورت بناوٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ کامران نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ زیادہ وقت تو معلومات تو نہیں رکھتا اس بارے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موجودہ دور میں اس طرح کے زیور نہیں بنتے، خالص چاندی کی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بالکل میلی نہیں ہوئی ہیں، جبکہ چاندی اگر رکھی جائے تو کالی ہو جاتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کتنی پرانی ہو سکتی ہیں؟ خیر، میں اب کوئی ماہر آثار قدیمہ تو ہوں نہیں کہ زیورات دیکھ کر ان کی عمر کا اندازہ لگا سکوں، لیکن چیف، بات یہ ہے بڑی انوکھی اور دلچسپ۔ قصے کہانیوں میں تو اس طرح کی باتیں پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں اگر کسی ایسے واقعے سے سامنا کرنا پڑ جائے تو نانی ہی یاد آ جاتی ہے۔ تمہیں تو شاید اپنے خاندان کی ساری بوڑھیاں ہی یاد آ گئی تھیں۔ پہلے تو بڑے متجسس تھے کہ مجھے بھی اس حسینہ کو دکھا دو، اور اب ایسی کھسکی ہوئی حرکتیں کر رہے ہوں اور خوفزدہ بھی ہوں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چیف، حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ واقعی میری ہوا تو واقعی کھسک گئی ہے۔ بڑے خوفزدہ کر دینے والے واقعات ہیں۔ ویسے چیف، یہاں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ اصل میں یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے، اس پروجیکٹ کا سروے کرنے کے بعد ان کھنڈرات تک کے راستوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ کی وسعتیں وہاں تک پھیلی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری رپورٹ کے بعد فوری طور پر یہاں کھنڈرات کی صفائی کا کام بھی شروع ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام بھی میری ہی نگرانی میں دے دیا جائے۔ ویسے ایک بات بتاؤں کامران، ضرورت سے زیادہ مستعدی اور وفا شعاری بھی بعض اوقات نقصان دیتی ہے، کیونکہ اب تمام مشکل کام میرے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اعتماد بھی تو کیا جاتا ہے چیف۔ کتنے ایسے آدمی ہیں جنہیں آپ کی طرح عزت دی گئی ہے؟ کامران نے کہا، پھر بولا، اب ان پازیبوں کا کیا کریں گے؟ نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ویسے میں انہیں گھر بھی لے جا نہیں سکتا اور نہیں لے جانا چاہتا، کیونکہ
اس ایک پازیب کا قصہ تو میں بتا چکا ہوں۔ چیف، یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں گھر پر نہیں رکھی جانی چاہیے۔ کامران اور ہارون بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر کامران نے اجازت طلب کر لی تھی کیونکہ خاصی رات ہو گئی تھی۔ کامران تو اپنے خیمے میں چلا گیا اور ہارون خیمے سے باہر آ کر خاموشی سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ مزدور بھی کچھ سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ ابھی ہارون پتھر پر بیٹھا ہی تھا کہ موبائل فون پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا، CLI پر نمبر دیکھا تو افشا کا تھا۔ اس نے جلدی سے ریسیور کان سے لگا لیا۔ میں افشا بول رہی ہوں، ہارون صاحب ہیں؟ نہیں ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں غائب ہے جناب؟ فون تک نہیں کیا؟ میں نے سوچا جدائی کے لذت سے لطف اندوز ہوا جائے۔ اچھا، تو آپ لطف اندوز ہو رہے تھے؟ ہاں، یاد کر رہا تھا تمہیں اور اشر کو۔ ویسے تو مجھے آپ پر اعتماد ہے، لیکن سنا یہی ہے کہ مرد جب بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنے لگے تو سمجھ لو کہ اس کے پس منظر میں کچھ ہے، یعنی دال میں کالا۔ افشا نے کہا اور ہنس پڑی۔ یہاں تو دال بھی نہیں ہے جس میں کالا ہو۔ کہانی تو بڑی اچھی سنا لیا کرتے ہیں آپ۔ میرے ذہن میں وہ پازیب چھن چھنا رہی ہے۔ پازیب؟ کامران چونک پڑا۔ جی ہاں، وہ اکلوتی پازیب۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رکیب، تو آخر وہ نام کس کا تھا؟ جناب، اصلی بات تو بتا دیجیے، وہ پازیب کس کی تھی؟ ہارون ہنس پڑا، پھر بولا، ایسا کرتا ہوں پازیب والی کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، وہ خود آ کر تمہیں اس پازیب کے بارے میں بتا دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آئے جو اس اکلوتی پازیب کو کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر نکال لے گیا تھا۔ اور راشدہ بیگم ہوں کرتی رہ گئی تھی۔ ارے باپ رے، راشدہ کی تو اب بھی حالت خراب رہتی ہے۔ میرے کمرے میں سونا شروع کر دیا ہے، حالانکہ میں بڑی ڈسٹرب ہوتی ہوں، مگر وہ کہتی ہے کہ نہیں جاؤں گی بیگم جی، اور اگر آپ نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا تو خدا کی قسم گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ سونے دو، بڑے کام کی عورت ہے، جتنا اعتبار میں اس پر کرتا ہوں کسی اور پر نہیں کر سکتا۔ خیر، حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بس ان کی بکراتیت سے خوف آتا ہے، کبھی کبھی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں کانپ کر رہ جاتی ہوں۔ خدا اس کی عمر دراز کرے، آمین۔ اور کام جاری ہے؟ ہاں یار، کبھی کبھی تمہارے اس کام سے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ دنیا کے مرد صبح کو آفس جاتے ہیں، شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر ان کا بقیہ وقت ان کی بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ افشا نے کہا۔ افشا، میری زندگی سے تم واقف ہو، آج کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ اپنی اوقات سے بڑھ کر سوچا ہے۔ یقین کرو، جب بچہ تھا اسی وقت سے حمایت علی مرحوم نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ گھر میں اتنے سارے لوگ تھے، سب کے ساتھ اٹھا پٹک ہوتی رہتی تھی، لیکن مجھے وہ عزت وہ احترام دیا جاتا تھا کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت ہی سپر چیز سمجھنے لگا تھا۔ بس وہیں سے دماغ خراب ہو گیا ہے اور میں اپنی حقیقت جاننے کے لیے نکل پڑا اور آج تک اسی کی تلاش میں ہوں۔ کیا چاہتے ہیں جناب؟ افشا، میں ایک بہت خوبصورت اور اعلیٰ درجے کی زندگی چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے پاس ایک عالیشان گھر ہو، نوکر چاکر ہو، گاڑی ہو، ڈرائیور ہو، میرے بیٹے کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر بڑا ہوا ہے۔ یہ آرزو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا کہ اس آرزو کی تکمیل کبھی ہوگی کہ نہیں۔ جس طرح میرا ماضی تاریکی میں رہا ہے، نہ جانے اس ماضی کے بارے میں کیا خواب دیکھتا رہا ہوں۔ یہ خواب میرے تحت الشعور میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے کون سا خواب سچا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ایک بار پہلے بھی آپ نے اپنے ان خوابوں کا تذکرہ کیا تھا، لیکن آپ نے کبھی مجھے اپنے خواب سنائے نہیں۔ یقین کرو افشا، مجھے ان میں سے ایک خواب بھی یاد نہیں رہتا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے اندر ایک لہر سی اٹھتی ہے، وہ خواب میرے ذہن میں جاگتے ہیں، اور خواب مجھے میری برتری کا احساس دلاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دھوئے کی شکل میں سمٹ کر پھر تحت الشعور کے سوراخ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں بڑی الجھن اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ خواب مجسم ہو کر میرے سامنے آ جائیں، یا کم از کم مجھے اس حد تک یاد آ جائیں کہ میں انہیں ایک شکل دے سکوں۔ بس نہ جانے کیوں مجھے یاد نہیں آتے، ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں۔ خدا آپ کی الجھن دور کرے۔ بہت بار میں نے آپ کو یوں الجھے ہوئے دیکھا ہے۔ ان دنوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ نہیں، ان دنوں تو میں بس تمہارے خواب دیکھ رہا ہوں، ہارون نے کہا۔
ہائے خواب دیکھنے والے قریب کیوں نہیں آ جاتے؟ افشا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو یہ لہجہ مت اختیار کرو، رات زیادہ ہو چکی ہے، بڑا لمبا سفر ہے، صبح تک ہی پہنچوں گا لیکن پہنچ جاؤں گا۔ ارے نہیں نہیں، سوری، میں یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ اس تنہا رات میں سفر کریں، لیکن پھر بھی 2-4 دن کے بعد چکر تو لگا لیجیے گا۔ ہاں کیوں نہیں، بس ذرا کام پر قابو پا لوں۔ اچھا سوتے ہیں، خدا حافظ، افشا نے کہا اور ہارون نے موبائل بند کر دیا۔ بہت دور تک خلاؤں میں نگاہیں دوڑاتا رہا، پھر اس کا دل بے اختیار چاہا کہ ان ڈھلانوں میں جھانک لے، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ اول تو وہ جس جگہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا اس جگہ سے ڈھلانوں کا فاصلہ زیادہ تھا۔ پھر وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ روشنی اسے نظر آ گئی یا کوئی اور کھیل ہو گیا تو خواہ مخواہ رات کی نیند بھی جائے گی، اور کہیں واقعی یہ ساری ہنگامہ آرائی کبھی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ وہ اپنے خیمے کی جانب چل پڑا۔ تنہا خیمہ بستر تیاریاں کر کے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن افشا سے ہونے والی باتیں دماغ میں چکرا رہی تھیں۔ صفورہ پر ایک بے اختیاری سی طاری تھی۔ ٹنڈن کوپال نے جو پتہ بتایا تھا وہ اس نے ذہن نشین کر لیا تھا، اور اس وقت اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جو حکم اسے دیا گیا ہے اس کی تعمیل اس پر فرض ہے۔ چنانچہ اس نے تیاریاں کی۔ گھر میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی ایک آزاد گھرانے کی فرد تھی۔ چنانچہ وہ گاڑی لے کر چل پڑی اور مختلف راستوں طے کرتے ہوئے ایک طویل فاصلہ بول کر کے آخرکار اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں کارخانے اور فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں۔ بڑی بڑی کرینیں، ہیوی ٹرک اور دوسری چیزیں آ جا رہی تھیں۔ وہ اس شفاف سڑک پر آگے بڑھتی جا رہی تھی اور آخرکار اسے وہ جگہ نظر آ گئی۔ ایک سڑک دور تک اترتی چلی گئی تھی اور اس کا اختتام ایک وسیع عریض فارم ہاؤس جیسی جگہ پر ہوا تھا۔ فارم ہاؤس ایک عظیم الشان احاطہ خوبصورت درختوں سے سجا ہوا تھا، ایک قطار میں ایک دوسرے سے سر جوڑے ہوئے بلندیوں والے درخت جو اس قدر شاداب تھے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی درختوں نے اس پورے احاطے کو گھیرا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ جب اس کی گاڑی اس دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ احاطے کے دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار گاڑیاں دیوار سے منہ لگائے کھڑی ہوئی ہیں۔ درمیان میں ایک گول دروازہ تھا اور اس دروازے پر 2 ننگ دھڑنگ سادھو نما لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ انگریز تھے، سفید چمڑی والے، لیکن وہ گھریلو لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے گلے میں مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے دیکھا اور بولا، ہاں کہو بی بی جی، کیا بات ہے؟ وہ بڑی صاف اردو بول رہا تھا۔ ٹنڈن کوپال جی نے مجھے طلب کیا ہے۔ کیا تمہارا نام صفورہ ہے؟ ہاں، صفورہ طاہر۔ جاؤ اندر جاؤ، پہلی بار آئی ہو؟ ہاں۔ آگے جاؤ گی تو تمہیں 3 راستے ملیں گے۔ سیدھا راستہ دھرم شالہ تک جاتا ہے، دائنی طرف کا راستہ کرم بھوگ اور بائیں طرف کا راستہ گرو جی کی طرف جاتا ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں بلایا ہے تو تمہیں آگے جا کر بائیں طرف والا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، صفورہ نے کہا۔ اندر پہنچی تو اسے ایک عظیم الشان جگہ نظر آئی۔ پھولوں کے کنچ اتنے حسین کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ ہر طرف ایک انتہائی خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ صفورہ کے قدم خود بخود آگے بڑھتے رہے۔ سرخ بجری پر چلتے ہوئے وہ اس عظیم الشان عمارت کے دروازے پر پہنچ گئی جو بہت بڑے احاطے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے یہ اعتماد تھا کہ اس کا ہر قدم صحیح اٹھ رہا ہے۔ آگے ایک بڑا سا دروازہ تھا۔ اس اد کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ یہاں بہت سے لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ سب بڑی عقیدت سے سامنے ایک مسند پر بیٹھے ہوئے ٹنڈن گوپال کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک پجاری نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، بیٹھ جائیے دیوی جی، بیٹھ جائیے، اور وہ بادن خواستہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئی جو ٹنڈن گوپال کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے چند افراد کے چہرے اس نے غور سے دیکھے۔ وہاں لندن کے مختلف علاقوں اور مختلف جگہوں کے لوگ نظر آ جاتے تھے، اور اب ان کی اچھی خاصی شناخت ہو گئی تھی۔ تیکے نقوش والا وہ شخص جو صفورہ کے برابر بیٹھا ہوا تھا یقینی طور پر فرانسیسی تھا۔ سامنے ایک اور شخص نظر آ رہا تھا جو جرمن تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان سب کے سر گھٹے ہوئے تھے اور سروں کے بیچ میں ایک چوٹی ابھری ہوئی تھی۔ مردوں کے سر گھٹے ہوئے تھے، عورتیں البتہ عام لباس میں ہی تھیں، لیکن سب کی سب اس طرح گردن جھکائے بیٹھی تھیں جیسے انہیں ٹنڈن گوپال سے
بڑی عقیدت ہو۔ اور ٹنٹن گوپال کہہ رہا تھا، سجنوں سجنیوں، بھگوان نے اس سنسار پر جو تصویریں اتاری ہیں ان سب کے رنگ نئے نئے ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو بدل لیا ہے، ورنہ بھگوان نے تو سب کو ایک ہی روپ دیا ہے اور وہی روپ امر ہے۔ تم اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی بدل لو لیکن رہو گے وہی کہ وہی۔ سنسار میں دو طاقتیں ہیں اور سنسار باسی ان طاقتوں کو نام دے چکے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے شکتی۔ تم بھگوان کی دی ہوئی شکتی کو مانتے ہو۔ بھگوان ہی نے شکتی دے کر ایک ایسا وجود سنسار میں بھیج دیا ہے جسے بدی کا روپ کہا جاتا ہے، یعنی شیطان۔ پر میری ایک بات سنو، تخلیق تو وہ بھی بھگوان ہی کی ہے۔ بھگوان نے اپنے نیک ساتھیوں کو تو کوئی طاقت کوئی قوت نہیں دی، لیکن اس نے اس مہان شکتی کو بڑی مہانتا دی۔ اب یہ اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ تم کون سی مہانتا قبول کرتے ہو۔ میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ سوچو اور اگلے بدھ کو مجھے آ کر بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب تم اٹھ سکتے ہو۔ سب کے سب اٹھے اور اتنی تعداد ہونے کے باوجود اس خاموشی سے باہر نکل گئی کہ کوئی آواز نہ ہوئی۔ تب صفورہ آگے بڑھی اور ٹنٹن گوپال کے پاس پہنچ گئی۔ میں آ گئی ہوں گرو جی، میں آ گئی ہوں۔ ٹنٹن گوپال نے اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس راستے سے سیدھی چلی جاؤ دیوی، میں ٹنٹن گوپال نہیں ہوں۔ کیا؟ صفورہ اچھل پڑی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا، سارے کا سارا ٹنٹن گوپال جیسا، مگر وہ آواز ٹنٹن گوپال کی نہیں تھی۔ اس آواز کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولی، مگر کیا آپ گرو مہاراج کے جڑواں بھائی ہیں؟ راستہ وہ ہے، ابھی تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ملا، جاؤ، اس نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ صفورہ حیرت سے کھڑی دیکھتی رہی، پھر اس نے یہی بات سمجھی کہ وہ آگے بڑھ جائے اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے چل پڑی۔ وہ ایک راہداری تھی جس کا اختتام اس جیسے ہال پر ہوا تھا جہاں سے وہ نکلی تھی، لیکن وہاں بھی اس نے 20-25 افراد کو دیکھا جو مختلف آسن جمائے بیٹھے تھے۔ کوئی کھڑا ہوا تھا اور کوئی گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا تھا، کسی کا انداز کچھ تھا تو کسی کا کچھ۔ سامنے ہی ٹنٹن گوپال ایک بڑی کرسی پر بیٹھا ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ صفورہ آگے بڑھ گئی اور پھر ٹنٹن گوپال کے پاس پہنچ گئی۔ میں آ گئی ہوں ٹنٹن گوپال مہاراج۔ ٹنٹن گوپال نے اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر بائیں طرف اشارہ کر کے بولا، میں ٹنٹن گوپال نہیں ہوں، تم ادھر چلی جاؤ۔ صفورہ ایک عجیب سی پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ اتنے سارے ٹنٹن گوپال کہاں سے آ گئے؟ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، میں کیا آگے آگے جاؤں، مجھے میرا کام کرنے دو۔ میں ان لوگوں کو کالے جادو کا درس دے رہا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو اپنی تیسری پیٹی میں ہیں اور اس کے بعد یہ اپنا اپنا سفر ناپیں گے۔ تم جاؤ۔ وہ وہاں سے بھی آگے بڑھ گئی۔ آخرکار وہ ایک ایسے ہال میں پہنچی جہاں ایک خوفناک مجسمہ رکھا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بے حد خوفناک تھیں۔ ٹنٹن گوپال اس کے سامنے خاموش ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ یہاں بھی ایک پجاری نے آ کر کہا، بیٹھ جائیے دیوی جی، مہاراج تپسیا کر رہے ہیں۔ کیا یہ مہاراج ٹنٹن گوپال ہیں، اصلی والے؟ صفورہ نے بچوں جیسے انداز میں پوچھا اور اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اشارہ کر کے بولا، بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اور صفورہ بیٹھ گئی۔ وہ ٹنٹن گوپال کو دیکھ رہی تھی جس کے سامنے ایک بڑا سا برتن رکھا ہوا تھا۔ اس برتن پر کوئی سرخ سرخ چیز موجود تھی۔ ایک ایک بوند اس برتن میں بلندی سے ٹپک رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا تھا۔ صفورہ نے اوپر نگاہیں اٹھائی تو اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ لمبی چوڑی جسامت کا ایک سیاہ فام تھا جس کی گردن پچھلی کھال تک کٹی ہوئی تھی اور خون کے قطرے وہیں سے بہہ رہے تھے۔ صفورہ کے پورے بدن میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسے یوں لگا جیسے اس کے اعصاب ختم ہو گئے ہوں اور اب وہ اٹھ بھی نہ سکے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اس اوپر ٹنگی ہوئی لاش کو دیکھتی، کبھی برتن میں ٹپکتے ہوئے خون کو۔ آخرکار ٹنٹن گوپال کا کام ختم ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، جگہ سے اٹھا اور جھک کر ٹنڈوت کی،
پھر صفورہ کی طرف بڑھا۔ آ گئی دیوی، اچھے سمے پر آئی، آؤ تمہیں پرساد دی جائے، آؤ میرے پاس آؤ۔ صفورہ جو پہلے اٹھنے کی کوشش کر چکی تھی پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور اس بار اسے کامیابی ہوئی، لیکن اس کے قدم پیچھے جانے کے بجائے آگے بڑھے اور وہ ٹنڈن گوپال کے پاس پہنچ گئی۔ ہاتھ پھیلاؤ، ٹنڈن گوپال نے کہا اور صفورہ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ نہیں، یہ سچائیوں کا، نیکیوں کا ہاتھ ہے۔ اپنا دوسرا ہاتھ پھیلاؤ جسے الٹا ہاتھ کہتے ہیں۔ ہر کام الٹا، ہر چیز الٹی۔ ٹنڈن گوپال بھیانک انداز میں ہنسا۔ صفورہ اپنا ہاتھ پھیلایا تو ٹنڈن گوپال نے 5 انگلیاں سامنے والے برتن میں ڈبو دیں اور پھر ان میں سے گاڑھا گاڑھا خون نکال کر صفورہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ جانتی ہو کیا ہے یہ؟ خون، خون، صفورہ نے خوف کے عالم میں کہا۔ نہیں پگلی، یہ امرت جیوتی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ تو امرت جیوتی، سیدھے ہاتھ کی انگلی سے اسے آہستہ آہستہ چاٹ لے۔ چاٹ لوں؟ صفورہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تو ٹنڈن گوپال نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں آئی ہے یہاں؟ آپ نے بلایا تھا گروجی، آپ نے بلایا تھا۔ میں نے کہا تھا اس دن تجھے، جس دن تو مجھے وہاں غاروں میں ملی تھی۔ آپ نے اپنے اس آشرم کے بارے میں بتایا تھا جہاں آپ کالا جادو سکھاتے ہیں۔ دیکھ لڑکی، مجھے بہت زیادہ سیدھی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، نہ ہی ایسی بیوقوف باتیں جو میرے حکم کو نہ مانے۔ میں تجھے ایک بات بتاؤں، 1100 چیلے بنائے ہیں میں نے، 1100، اور جب میرے 1100 چیلے پورے ہو جائیں گے اور شیطان مہاراج کو اپنے 1100 چیلے دے دوں گا تو پھر مجھے وہ امر شکتی مل جائے گی جس کے لیے میں نہ جانے کب سے کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے تیرے اوپر ایک احسان کیا ہے، بندہ مار دیا تھا تو نے ایک، کیا سمجھی؟ ہری پرساد آج بھی اپنے گھر سے غائب ہے اور اس کے گھر والوں نے پولیس میں رپورٹ درج کر دی ہے۔ کام کیا ہے میں نے تیرے لیے، اسی لیے تیرے اوپر شبہ نہیں گیا کسی کا۔ ہری پرساد کی حیثیت سے اس کے گھر تک میں پہنچا، اس کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تجھ تک پہنچ سکتی تھی پولیس۔ اس کی لاش آج بھی وہیں غار میں پڑی ہوئی ہے۔ ٹیلی فون کی ضرورت ہے پولیس کے لیے اور لاش مل جائے گی اور اس کی گردن والے ہاتھوں کے نشانات بھی مل جائیں گے۔ باولی، اس دن تو نے میرا چیلا بننے کے لیے میرا تھوک چاٹا تھا، سمجھ رہی ہے نا؟ تھوک چاٹا تھا تو نے میرا۔ تیرے شریر میں اتر چکا ہوں جو میرے بدن کا ایک حصہ تھا۔ دکھا دوں گا تجھے کہ وہ کیا تھا، لے چاٹ لے تاکہ تیرے اندر بھی شکتی پیدا ہو جائے۔ صفورہ کی جان نکلی جا رہی تھی، لیکن اس وقت وہ جس ماحول میں تھی اور اس میں احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے وہ راز مل گیا تھا جس نے آج تک اس کی طبیعت خراب کر رکھی تھی۔ گوپال نے اس کی ہتھیلی پر کیا چیز رکھی تھی جسے چاٹنے کے بعد وہ آج تک اپنے جسم کے اندر پیدا ہو جانے والی گھن سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ لرزتے ہوئے اس نے انگلی ہتھیلی کی جانب بڑھائی، خون میں ڈوبی ہوئی، اور اس نے ابکائی لیتے ہوئے پہلی انگلی چاٹ لی، دوسری اور پھر تیسری، اور اس کے بعد اس کے اندر طاقت بحال ہوتی چلی گئی۔ باقی خون اس نے زبان سے ہی چاٹ لیا تھا۔ وہ خون اس طرح چٹخارے لے کر چاٹ رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی لذیذ شے اس کے وجود میں اتر گئی ہو۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن خون چاٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خون اس طرح لگا ہوا تھا کہ وہ ایک عجیب شیطانی شکل کی مالک نظر آ رہی تھی۔ ٹنڈن گوپال مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، ہاں اب ہوئی نا بات؟ تیرے شریر پر جو یہ کپڑے ہیں نا، یہ تجھے بہت باتیں جاننے سے روکیں گے۔ یہ جو مجسمہ رکھا ہوا ہے وہ اور تو ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ بتا، کیا شیطان کے اس روپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ نہیں مہاراج، تجھے اس کے سامنے رقص کرنا ہوگا اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تیرے شریر میں میرا تھوک پہنچا ہے۔ اس نے تو بڑا کام دکھایا ہے، چل شروع ہو جا۔ یہ شیطان کو پہلی دھکشنا ہوگی۔ خون معدے میں اتر چکا تھا اور صفورہ اب کسی تلسم کا شکار ہو گئی تھی۔ خون سے نہ اسے گھن آ رہی تھی نہ اس ماحول سے۔ اس کے دل میں کوئی خوف باقی نہ رہا تھا۔ اس نے لباس اتارا اور ٹنڈن گوپال اسے حریص نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، بہت سندر ہے تو، بہت سندر، بڑی چارمنگ، مگر ہم شیطان چیلوں کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے اور یہ رشتہ شریر کا نہیں آتما کا ہوتا ہے۔ میرے اور تیرے درمیان آتما کا رشتہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ تیرے شریر سے کیا چیز
نکل رہی ہے یا دکھ رہی ہے۔ سیفورا نے اپنے بدن کو دیکھا، اس کی مسامات منہ کھول رہے تھے۔ حیرت انگیز واقعہ تھا یہ۔ کسی انسانی جسم کے مسامات اس طرح بڑے نہ ہوئے ہوں گے جس طرح اس وقت اس کے مسامات ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر رہے تھے۔ پھر اس نے ان سوراخوں سے ننھے ننھے انسانی چہرے نمودار ہوتے اور اس کے حلق سے وحشت بھری چیخیں نکل گئیں۔ وہ چہرے جو